السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی کامن پائے جانے والا مسئلہ کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کے بارے میں بات کریں گے۔ موجودہ دور میں ہم نے جس طرح کا لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے قبض ایک بہت ہی عام مسئلہ بن چکا ہے۔ قبض کیا ہے؟ قبض کیوں ہوتی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ پرہیز کیا ہے؟ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے قبض کے بارے میں۔ قبض ہے کیا؟ قبض ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں فضلہ جو پخانہ ہے وہ صحیح طرح سے خارج نہیں ہوتا یا کمی کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ پخانہ سخت ہوتا ہے، شدید تناؤ سے اور زور لگا کر خارج کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر دن میں 1 یا 2 دفعہ کھل کر پخانہ آنا وہ نارمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو ہفتے میں 3 دفعہ یا اس سے کم مرتبہ پخانہ کی حاجت ہو یا کسی شخص کو پخانہ کرتے وقت بہت زیادہ زور لگانا پڑے، پخانہ کرنے میں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو قبض ہے۔ ناظرین، قبض کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ قبض رہنے کی وجہ سے پیٹ میں گیس، اپھارا، پیٹ میں درد اور بواسیر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بھی قبض ہے۔ مردوں میں جریان اور عورتوں میں لکوریا بھی قبض کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیل مہاسے، دانے، پھوڑے، پھنسیاں، داغ دھبے یہ بھی قبض کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو موٹاپا ہے یہ بھی قبض کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ واش روم میں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر پخانہ کرنے کے لیے زور لگاتے رہتے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو کمر درد کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو قبض کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کھانے پینے کی عادات کا ٹھیک نہ ہونا، صحیح خوراک کا نہ ہونا اور پخانہ کرنے کی جو عادات ہیں ان کے بارے میں غلط طریقہ کار اپنائے رکھنے کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے۔ صحیح خوراک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم جنک فوڈز، میدے سے بنی ہوئی اشیاء، بیکری آئٹمز کا زیادہ استعمال کریں گے، ہم گوشت کا زیادہ استعمال کریں گے، ہماری ڈائٹ بیلنس نہیں ہوگی، ہماری خوراک کے اندر فائبرز کی کمی ہوگی، یعنی کہ فائبرز والی غذائیں کم کھائیں گے تو قبض ہو جائے گی۔ فائبرز کیا ہیں؟ فائبرز یعنی کہ ریشہ دار غذائیں۔ فائبر وہ چیز ہے جو کہ ہماری غذا کا تو حصہ ہے مگر انرجی پرووائڈ نہیں کرتا۔ فائبرز جو ہیں وہ ہماری انتڑیوں کو ملائم کرتے ہیں اور سٹول پاس ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ فائبرز کے سورس کی بات کریں تو سبزیوں میں فائبرز کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ خاص طور پر جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ کچی سبزیوں کا زیادہ استعمال کیا کریں، سلاد کا زیادہ استعمال کریں، بند گوبھی، ساگ، پالک، شلجم، ٹماٹر، گاجر، کھیرا وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ پھلوں میں فائبرز کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، تو جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ پھلوں کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ پھلوں میں سیب، پپیتا، امرود، خربوزہ، چیری، خوبانی، انگور، ناشپاتی اور اس کے علاوہ کھجور کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ ان چھنا ہوا آٹا اس میں بہت زیادہ فائبرز موجود ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا کریں۔ آٹے کا جو چھان ہوتا ہے نا وہ دراصل فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، لہٰذا چکی کا آٹا چھانے بغیر استعمال کیا کریں۔ روٹی چھان والے آٹے کی وہ بنا کر کھایا کریں، یہ قبض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو بھی قبض کی شکایت رہتی ہے۔ پانی کم پینے کی وجہ سے ہماری جو غذا ہے وہ جسم کے اندر جا کر خشک ہو جاتی ہے اور خشک ہونے کی وجہ سے جو ہمارا پخانہ ہوتا ہے وہ ہارڈ سٹول بن جاتا ہے اور قبض ہو جاتی ہے۔ پانی ہمارے فضلے کو نرم کرتا ہے، تو اس میں فضلہ چونکہ نرم ہوگا تو پاس ہونے میں آسانی ہوگی، لہٰذا دن میں 10 سے 12 گلاس پانی لازمی استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ قبض کی
ایک اور وجہ یہ ہے کہ پخانہ جب بھی آئے اسے روک کر رکھنا۔ ہماری ٹوائلٹ جانے کی جو خواہش ہے، اگر ہم اس کو پوسٹ پون کرتے رہیں گے، مثلا آپ کسی میٹنگ میں بیزی ہو، ڈیوٹی پر ہوں، کسی بھی کام میں بیزی ہوں اور پخانہ کرنے کی حاجت محسوس ہو اور آپ کہیں سوچیں کہ تھوڑی دیر بعد جاؤں گا، فری ہو کر جاؤں گا، تو اس طرح کرنے سے بڑی آنت میں جو پخانہ موجود ہوتا ہے اس میں سے پانی اور زیادہ جذب ہو جاتا ہے اور پخانہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، اور پھر قبض ہونے کی وجہ سے پخانہ کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو پخانہ روکنے کی عادت ہوتی ہے ان کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ کو پخانہ کرنے کی حاجت محسوس ہو تو فوراً واش روم جائیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے، آرام طلب ہوتے ہیں، سارا دن ایک جگہ پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، دکان میں، کسی آفس میں، کمپیوٹر کے آگے سارا دن بیٹھ کر گزارا کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ قبض کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے جو آپ کا کھانا ہے وہ اچھی طرح ہضم ہوتا ہے، اور ورزش کرنے سے جو آپ کی انٹسٹائن کی موومنٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے سٹول آسانی سے پاس ہو جاتا ہے اور قبض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو آپ ورزش نہیں کرتے تو ورزش کیا کریں۔ اگر آپ زیادہ ورزش نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہر کھانے کے بعد جو ہے 10 سے 15 منٹ چہل قدمی یا واک وغیرہ لازمی کیا کریں۔ اب کچھ پرہیز کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو قبض رہتی ہے تو کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دال ماش سے شروع کریں گے۔ دال ماش کا آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ میدے کی بنی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنکس، فاسٹ فوڈز، بیکری آئٹمز، بڑا گوشت، خاص طور پر بھنا ہوا گوشت استعمال نہ کریں۔ اگر گوشت کھانا بھی ہے تو شوربے والا گوشت استعمال کیا کریں۔ آخر میں تھوڑا سا شارٹ کٹ بتا دوں کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، بیلنس ڈائٹ لینی ہے۔ بیلنس ڈائٹ سے مراد کہ جو بھی خوراک کھائیں اس میں فائبرز کی بہت زیادہ مقدار موجود ہونی چاہیے۔ سبزیاں، سلاد، پھل وغیرہ زیادہ استعمال کرنے ہیں۔ سرخ گوشت کم مقدار میں کھانا ہے۔ ورزش لازمی کرنی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب پخانہ جب بھی آئے اسے روک کر نہیں رکھنا، فوراً واش روم جانا ہے۔ قبض کے لیے عام اور گھریلو ٹوٹکے کی بات کریں تو رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ بادام روغن اور 1 چمچ چھلکا اسپاغول ڈال کر اس کو پینے سے انتڑیوں کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فائبرز بھی مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناشتہ میں جو کا دلیا اور اس میں شہد ڈال کر کھایا جائے تو یہ بھی قبض کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ڈائٹ بہتر کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، فائبرز والی غذائیں کھانے سے قبض ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر یہ قبض کسی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ انتڑیوں کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، انتڑیوں میں سوزش ہو سکتی ہے، بڑی آنت کا کینسر ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری جس میں جگر کی بیماری کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی بھی طریقے سے ان جو میں نے چیزوں کا استعمال کا بتایا ہے، ان کے استعمال سے، ورزش کرنے سے، فائبرز والی زیادہ غذائیں کھانے سے، پرہیز کرنے سے بھی آپ کی قبض ٹھیک نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے اور مزید انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ قبض کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ تھی میری ویڈیو۔ اگر یہ اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں وہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔